زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان کے درسوں میں روزانہ 10 منٹ کے درس میں عقائد اسلامیہ کا خلاصہ نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، اور بحمد اللہ تعالی 16 درس اس رمضان کے مکمل ہوئے۔ آج ہم 70ویں درس میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عالم برزخ کے حوالے سے کل میں نے چند بنیادی باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ میں صرف اہم اور ضروری باتوں ہی کو بیان کر رہا ہوں، ورنہ گفتگو تو تفصیلی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ عالم برزخ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور پھر عالم برزخ کے بعد عالم آخرت، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ جسم تو وقتی طور پر سڑ گل جاتا ہے، مگر روح باقی رہتی ہے، یہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو جسم بھی زندہ ہوگا، جس کو آپ حشر اجساد کہتے ہیں، والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز کو بیان فرمایا تو کفار مکہ، مشرکین عرب نے طرح طرح کی باتیں بنائیں اور طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ ان کے رد میں اور ان کی اصلاح کے لیے قرآن کریم کی کئی آیت کریمہ نازل ہوئیں، اور دلیلوں کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی کہ حشر اجساد ہوگا، جسموں کو زندہ کیا جائے گا، اور ہر روح اپنے جسم میں داخل ہوگی، اور پھر قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شخص کو حاضر ہونا ہوگا۔ اور یہ اللہ کے لیے کوئی بہت کیا بالکل یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب ہمارا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، تب اللہ نے ہمیں ایک بے جان نطفے سے پیدا فرما دیا، ہماری باڈی تیار ہو گئی، ہڈیاں تیار ہو گئیں، ہزاروں رگیں تیار ہو گئی، دماغ، دل، گردے تیار ہو گئے۔ اور جب ہم مر کر مٹ جائیں گے، زمین میں مل جائیں گے، ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، تو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے سبھی مردے زندہ ہوں گے، قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ گزشتہ قوموں میں ایک انسان مومن تھا، کسی نبی کی قوم میں، اور یہ حدیث پاک میں آیا ہے، بہت گنہگار تھا، مسلمان مگر بہت گنہگار تھا۔ تو مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو یقیناً میرا رب مجھ سے سخت مواخذہ فرمائے گا اور مجھے بڑا سخت عذاب دیا جائے گا، تو ایسا کرنا، میرے جسم کو جلا دینا، اور جسم کو جلانے کے بعد میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور دریا میں بہا دینا۔ اس طرح کرنا، میں کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا؟ بہرحال اس کے ساتھ ویسا ہی کیا گیا۔ اس کے لڑکوں نے اس کو جلا دیا اچھی طرح، اور اس کی راکھ کو زمین میں کچھ دفنا دیا، کچھ دریا میں بہا دیا، کچھ فضا میں یوں ہی اڑا دیا، ختم کر دیا بالکل۔ رب تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور ہوا کو حکم دیا اور دریاؤں کو حکم دیا، سب نے اس کے ذروں کو جمع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فوراً اس کا جسم تیار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے جلنے کا، اپنے بیٹوں کو جلنے کی وصیت کیوں، جلانے کی وصیت کیوں تم نے اس طرح جو ہے وصیت کیوں کی؟ تو اس نے کہا، اے رب، میں بہت گنہگار ہوں، خطا کار تھا، تو میں تیری بارگاہ میں آتے ہوئے ڈر رہا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا کہ تاکہ تیری بارگاہ میں آنے سے میں بچ سکوں۔
چونکہ وہ مومن تھا، اس کے دل میں ایمان تھا اور خوف خدا کی بنیاد پر اس نے ایسا کیا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ بہرحال دکھانا یہ کہ اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے، ہم اس کی قدرت کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو حشر اجساد ہوگا، اس پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ضروریات دین میں سے قیامت بھی قائم ہوگی، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قیامت میں تمام انسان اپنے جسم اور روح کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جسم تو سڑ گل گئے ہیں اور جسم تو ختم ہو جائیں گے، روح باقی رہے گی، روح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، باقی جسم نہیں حاضر ہوں گے، تو کافر ہے ایسا انسان۔ چونکہ ایسا انسان پھر سینکڑوں آیت کریمہ کا انکار کر رہا ہے جن میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو اور اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ لہذا جسم زندہ ہوں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب پر ایمان رکھنا بھی فرض ہے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، ضروریات دین میں سے۔ جو انسان کہے کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا وہ انسان کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حساب کا معنی یہ ہے کہ بندے سے بعض بندوں سے اللہ ڈائریکٹ پوچھے گا، بعض بندوں سے فرشتے سوالات کریں گے، پوچھیں گے، اور کسی سے بہت آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پوچھ تاچھ ہوگی، کسی سے بڑی سختی کے ساتھ پوچھ تاچھ ہوگی۔ جس پر اللہ کرم فرمانا چاہے گا اس کے ساتھ نرمی سے پوچھ تاچھ ہوگی، وہ بچ جائے گا، وہ نکل جائے گا، پکڑا نہیں جائے گا۔ اور جس سے سخت مواخذہ ہوگا اور پوچھ تاچھ ہوگی تو اس کے پھر بال کی کھال نکالی جائے گی، ایک ایک گناہ کے بارے میں اور ایک ایک عمل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، بچنا مشکل ہو جائے گا اس وقت اس کا۔ اسی کو حدیث پاک میں بیان کیا گیا، جس سے مناقشہ کیا گیا، جس سے سخت پوچھ تاچھ کی گئی، فقط ہلاکا، وہ انسان ہلاک ہو گیا، یہ خود حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو حساب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا، جبکہ اس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا، اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، جبکہ یہ کام کرنا ضروری تھا، فرض تھا، تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس طرح کے سوالات ہوں گے، اور یہ تو عوام میں بھی بہت اچھی طرح مشہور ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال کے سلسلے میں نماز کا سوال ہوگا۔ ایک فارسی شاعر نے بھی اس کو اپنے ایک شعر میں کہا ہے، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ محشر کا دن جو کہ جسم کو پگھلانے والا ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے اللہ 4 سوال کرے گا بنیادی طور پر، دیگر سوالات بھی ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں 4 سوال کا ذکر ہے۔ 4 چیزوں کے بارے میں جب تک کوئی انسان جواب نہیں دے گا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ اللہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، تم کو عمر دی گئی تھی اتنے سالوں کی عمر، تم نے اس عمر کو کن کاموں میں گنوایا، کن کاموں میں گزارا، کن کاموں میں فنا کیا، تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں تم نے خرچ کیا، اور تم کو جو علم دیا گیا تھا اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ یہ اس سے سوالات ہوں گے۔ ظاہر سی بات یہ انتہائی خطرناک سوالات ہیں، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حساب ہوگا، اور یہ حساب ضروریات دین میں سے اگر کوئی انسان حساب کا منکر ہے تو بھلے اس کے سارے عقیدے صحیح ہوں، انسان کافر ہے، مسلمان نہیں۔ حساب کے بعد پھر دفتر دیے جائیں گے، دفتر یعنی اعمال نامے، چونکہ فرشتوں نے اعمال لکھے ہیں بندوں کے، کرامن کاتبین نے بندوں کی نیکیاں بھی لکھی ہیں اور برائیاں بھی لکھی ہیں۔ تو یہ دفتر قیامت کے دن انسانوں کو دیے جائیں گے، اور جو کامیاب اور کامران ہوگا اس کا دفتر، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو انسان ناکام و نامراد ہوگا، جہنمی ہوگا، اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقام پر بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک دوسرا مرحلہ ہوگا۔ سب سے آخری مرحلہ جو ہوگا یہ ہوگا کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس کو آپ نے لفظ سنا ہوگا میزان عدل، میزان حق، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، یعنی ترازو میں بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، حساب ہو جائے گا اور اعمال نامے بندوں کو دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آخری میں جہنمی و جنتی ہونے کے فیصلے سے پہلے ایک یہ عمل بھی ہوگا کہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک میزان قیامت کے دن اللہ قائم فرمائے گا، اور وہ میزان کا معنی ترازو ہوتا ہے، دنیا کے ترازو کے برخلاف ہے۔ دنیا میں جب ترازو کوئی انسان اٹھاتا ہے، تولتا ہے،
تو جو بھاری پڑلا ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، ہلکا پڑلا اوپر جاتا ہے، مگر وہ جو میزان ہوگا قیامت کے دن وہ دنیا کے ترازو کے برخلاف ہوگا۔ نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اوپر جائے گا، جو پلڑا ہلکا ہوگا وہ نیچے آئے گا۔ اگر برائی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اوپر جائے گا، نیکی کا پلڑا نیچے آ جائے گا۔ یہ دنیا کے ترازو کے بالکل برخلاف ہوگا، اور اس کی وسعت اتنی زیادہ حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس میزان کے ایک پلڑے میں اگر زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو اس میں ایک گوشے میں سما جائے گا، اس قدر بلند اور بالا، اس قدر عظیم الشان و میزان ہوگا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہیں یہ۔ قرآن کریم میں کئی مقام ان کا ذکر آیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ، ہم میزان دیکھنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن جس میزان پر تو بندوں کے اعمال تولے گا وہ میزان ہمیں دکھا دے۔ تو غیب سے پردے ہٹا دیے گئے۔ جب پردے ہٹائے گئے غیب سے تو انہوں نے دیکھا، دیکھتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ اس کی عظمت کو دیکھنے کے بعد وہ برداشت نہیں کر سکے، اور جب ہوش آیا تو کہا اے اللہ، اتنا بڑا میزان اس کو کون بھر پائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا اس کے چھوٹے عمل سے بھی یہ میزان بھر جائے گا، بس اللہ کا فضل و کرم جس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ عرش کے یہ رب تعالیٰ کے حضور وہ میزان قائم ہوگا، اس کا جو نیکی کا پلڑا ہوگا وہ عرش کے دائیں جانب جنت کی طرف ہوگا، اور جو برائی کا پلڑا ہوگا وہ عرش کے بائیں جانب جہنم کی جانب ہوگا، اور پھر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال تولے کیوں جائیں گے؟ اصل میں اتمام حجت کے لیے۔ مجرم سمجھتا کہ میں مجرم ہوں، مگر پھر وہ چیختا چلاتا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ وہاں بھی جب حساب و کتاب کے بعد کسی کے جہنمی ہونے کا اور کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے باوجود وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ تو اتمام حجت کے لیے میزان عدل قائم ہوگا، اور فرشتوں نے ان کے جو اعمال لکھے تو ان کو تولا جائے گا اور ان کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تمہارے حق میں جو فیصلہ کیا گیا تھا جنتی ہونے کا یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، تمہارے حق میں جو جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوا یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، تمہارے اعمال ناموں کے مطابق یہ فیصلہ ہے، بلکہ اللہ بندوں کو دکھائے گا یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، بتاؤ اس میں فرشتوں نے لکھنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں برتی ہے؟ وہ پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور اپنے سارے اعمال کو ملاحظہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم کے زیادتی نہیں کی گئی ہے، اور جو ہم نے کیا تھا فرشتوں نے وہی لکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عقائد سے ریلیٹڈ ہیں، ان پر ایمان لانا انتہائی واجب و ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد چند باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو بھی میں ایک ایک کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ